أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر تم ان میں ہوش مندی دیکھو تو ان کو ان کے مال حوالے کر دو، اور اس کو اس خوف سے فضول خرچی کر کے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو ضرورت مند نہ ہو اسے تو بچنا ہی چاہیے. ہاں جو محتاج ہو وہ مناسب طریقے پر کھا سکتا ہے. پھر جب تم ان کو ان کا مال حوالے کر دو تو گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. والدین اور قرابت داروں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور والدین اور قرابت داروں کے متروکہ میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے. ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے کفیل سے 4 باتیں بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ یتیم بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وقتاً فوقتاً خرید و فروخت کے معاملات یتیم بچے کے حوالے کیا جائے، اور ان کو آزماتے رہو تاکہ ان کے اندر شعور پیدا ہو، اندازہ پیدا ہو، سوچ اور سمجھ کی صلاحیت پیدا ہو. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یتیموں کے کفیل سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یتیموں کے مال میں غلط تصرف نہ کرو، اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ یتیموں کے کفیل سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم غنی اور مالدار ہو تو تمہیں یتیم کے مال سے اپنا حق الخدمت نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر تم خود ہی ضرورت مند اور غریب ہو تو جو مناسب طریقہ ہے اس اعتبار سے تم حق الخدمت لے سکتے ہو، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ بدنیتی کے ساتھ حق الخدمت کے نام پر یتیموں کے مال بے دریغ خرچ کر دیے جائیں، تاکہ یتیموں کے بالغ ہونے سے پہلے حساب و کتاب برابر ہو جائے. اور آخری اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال ان کے حوالے کرتے وقت گواہ بنا لو تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا اور نزاع کی صورت باقی نہ رہے. اسلام سے پہلے عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ صرف بالغ لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیتے تھے، عورتوں کو اور نابالغ لڑکوں کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا کرتے تھے. چونکہ عربوں کا یہ خیال تھا کہ جو تلوار چلا سکے اور اپنے خاندان کی حفاظت کر سکے وہی وراثت کا حصے دار ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے چند اصول بیان فرمائے ہیں. پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مال متروکہ چاہے کم ہو یا زیادہ، تمام ورثہ کے درمیان وہ مال تقسیم کیے جائیں گے. اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، عورتوں کو محروم نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مردوں میں چاہے بالغ مرد ہو یا نابالغ، دونوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا. اور چوتھا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وراثت کے حقدار اقرب یعنی قریب ترین رشتہ دار ہوں گے،
لہٰذا قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگر بیٹے موجود ہو تو پوتے اور پوتیاں، اور بیٹیاں موجود ہو تو نواسے اور نواسیاں محروم ہو جائیں گے۔ اور پانچواں اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میراث کی بنیاد یہ قرابت داری پر ہے، نہ کہ مالداری اور غریبی پر۔ لہٰذا اگر قریب ترین رشتہ دار چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، بہرحال وہ میراث کا حصے دار ہوگا۔ لیکن اگر دور کا رشتہ دار چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن وہ وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔